ایک دفعہ خبر لگی کسی علاقے کی کہ ایک مقام پہ نا پڑھے لکھے اور مالدار نوجوان بڑی مہنگی گاڑی میں آئے اور ایک بوڑھے شخص کو زبردستی گاڑی میں ڈالنے لگے، اور وہ بوڑھا اتنا غریب تھا کہ فٹ پاتھ کنارے بیٹھ کے وہ خیرات مانگ رہا تھا۔ تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، پولیس کو بھی بلا لیا گیا۔ جب آئے تو انہوں نے کہا تم اتنے مالدار ہو تو اس فقیر کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تو بچے رو پڑے، پہلے بتاتے نہیں تھے لوگوں کو، پھر وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا نہ ہمیں تنگ کرو، لے جانے دو۔ کا مسئلہ کیا؟ کہنے لگے یہ غیر نہیں ہمارے والد ہیں۔ ماجرا کیا؟ کہنے لگے بیچارے بڑے سمجھدار تھے، بزنس مین تھے، سب کچھ تھا، پر نہ اب ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا۔ اب سارا کچھ ہوتے ہوئے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں۔ او بے پرواہی ویک سجن دی، جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے، تے وہ منگتے ہیں تخت بٹھاوے، سجنا کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے او خالی آوے۔ بادشاہ، گرمی کا موسم تھا تو عارف رومی کہتے ہیں وہ سخت گرمی لگی تو ایک باغ میں گھس گیا، پانی پیا تو مالی سے کہنے لگا، باغ کا مالی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس سے کہنے لگا کوئی کھلاؤ یار۔ اس نے پہلے پانی پلایا، پھر ایک انار توڑ کے بڑا خوبصورت بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ نے کھایا تو بڑا میٹھا پھل تھا، تو اندر ہی خیال آ گیا کہ یہ تو میرے علاقے میں ہے باغ، قبضہ نہ کر لوں، اس پر قابض نہ ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہی اس نے جب دوبارہ مطالبہ کیا نا، اندر بات ہے، کہنے لگا ایک اور لانا انار۔ وہ توڑ کے لایا، درویش آدمی تو جب دیا اس کو تو کڑوا نکلا، تو بادشاہ کہنے لگا یہ تو بڑا کڑوا ہے، ذائقہ کیسے بدل گیا؟ وہ رب کا بندہ تھا، کہنے لگا تیری نیت بدل گئی تو پھل کا ذائقہ بدل گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا دو شخص بحث کر رہے تھے، تو ایک بندہ اپنے قبیلے گنوانے لگا، کہنے لگا میں فلاں کا بیٹا، میرا فلاں حسب نسب، وہ فلانے کا بیٹا، وہ فلانے کو، اس نے اپنی 9 پشتیں گنوا دی سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم کو وحی فرمائی کہ اسے کو تو تکبر کر رہا ہے نا اپنی 9 پشتوں پہ، تو سن وہ تیری 9 کی 9 پشتیں جہنم میں گئی ہیں، 9 کی 9 دوزخی ہیں۔ اب تو بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، زندگی احتیاط کے ساتھ گزار۔ بڑے بڑے پہلوان دیکھے، لمبا نہیں جھٹکا لگا، کوئی گرے نہیں، کچھ نہیں ہوا، ہمیں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن بس وہ ایک اٹیک آیا، ختم ہو گئی باتیں۔ کس بات کا تکبر؟ جب میرا مالک ہلاک کرنے پہ آئے تو پھر ابرہا کی فوجیں ابابیلوں سے ہلاک ہو جاتی۔ ہم نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ ہاتھی لے کے آیا تھا اور مالک نے ہلاک کیا تو ابابیلوں کے کنکروں سے ہلاک کر دیا۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں خود پسندی نہ کریں، کوئی کہیں چالاکی دکھانے کی کوشش نہ، خبردار۔ یہ کبھی ان سونے جوانوں کو دیکھو جن کا قد کاٹھ بڑا عروج پہ تھا اور چیزیں بڑی اعلیٰ تھیں، لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اب پوچھنے والا کوئی نہیں، اب کوئی شخص نہیں جو ان کو پانی کا گلاس بھی دے سکے، اب کوئی نہیں جو ان کے قریب بھی جا سکے، اب کوئی شخص ایسا نہیں۔ ان کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈھانچہ ہے، ان کے پاس گوشت موجود ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تو حارث بن حشام اور سہیل بن عمر یہ کہنے لگے دیکھو ایک سیاہ فام کو اذان دینے کھڑا کر دیا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ قریشیوں میں سے، ہاشمیوں میں سے، اہل مکہ میں سے کوئی کھڑا ہو، ایک سیاہ فام حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ یہ خود پسندی ہے نا کہ ہم فلاں بن فلاں بن فلاں ہوتے ہیں، فلاں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، فرمایا اللہ کی نظر میں معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو تقوی میں زیادہ ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک بادشاہ سے ملنے گیا، مصر کے بادشاہ سے، تو اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، مجھے پیچھے جانے کا موقع ملا تو ایک قبر پہ کھڑا تھا بادشاہ۔ پہلے حسین و جمیل عورتیں آئیں، کچھ دیر قبر پہ کھڑی رہیں، پھر وہ چلی گئی، پھر اس کے بعد بڑے بڑے علماء آئے، قبر پہ کھڑے ہوئے چلے گئے، پھر بڑے فوجی آئے، جرنیل آئے اسلحے کے ساتھ، قبر پہ کھڑے ہوئے چلے گئے۔ پھر بادشاہ نے ساری دولت منگائی، ہیرے جواہرات قبر پہ قریب رکھے گئے،
پھر بادشاہ آیا، اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، قبر کے پیروں والی سائیڈ پہ رکھ کے وہ کھل کے رویا، پھر دور ایک کونے میں ہٹ کے سجدے میں گرا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، دنیا کے مہنگے مہنگے طبیب بلائے، ٹھیک نہ ہو سکا۔ بادشاہ ہر سال اس قبر پہ آتا ہے، عورتیں بھی آتی ہیں تو کہتا ہے پتر اگر سارا حسن دیکھ کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ پھر علماء آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے پتر اگر سارا علم لگا کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ پھر سارے فوجی آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے پتر اگر ساری طاقت لڑا کے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ پر ہیرے جواہرات رکھ کے کہتا ہے پتر میں ساری دولت قربان کر دیتا پر تجھے جانے نہ دیتا۔ پھر وہ سر سے تاج اتار کے قبر پہ رکھ کے کہتا پتر میں بادشاہ ہوں، میں حکومت کی پرواہ نہ کرتا، مانگ کے روٹی کھا لیتا، لیکن حکومت دے کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے، پھر رو کے کہتا ہے وہ غالب حکمت والا ہے جو تجھے لے گیا ہے، اس کی حکمت ہی غالب آتی ہے، اسی کا غلبہ ہے، وہی قدرت والا ہے، وہی طاقت والا ہے، کوئی اس کے دربار میں اس کے اذن کے بغیر دم مارنے کی جرت نہیں رکھتا۔